میں ابھی بیلجیم میں تھا تو ایک سیالکوٹ کا بچہ، چھوٹی سی عمر، وہ ایک لڑکی کو لے کر آیا، ازبک لڑکی کا، یہ مسلمان ہونا چاہتی ہے، اور آپ کے بیان کے کلپس میں نے اس کو ترجمہ کر کے سنائے ہیں، تو اسے پتہ چلا میں آیا ہوں، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے وہ کلمہ پڑھا ہے جس کا تم مجھے بیان سناتے ہو، کہ لے آؤ۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹی تم کیوں مسلمان ہونا چاہتی ہو، کس چیز سے تم نے اثر لیا ہے؟ تو اس بچی نے کہا اس نوجوان کے اخلاق سے میں نے اثر لیا ہے، اس کے اخلاق نے مجھے کلمہ پڑھایا، میں باتوں سے نہیں متاثر ہوئی، اس کے اخلاق نے۔ آپ سارے کے سارے مرد عورت یہاں اسلام کے نمائندے ہو، عبادت تمہیں تقویت پہنچائے گی، اور تمہارے اخلاق یہ سفارت کا کام دیں گے، تمہاری سچائی، تمہاری دیانت، تمہارے وعدے کی پاسداری، یہ ان کے اندر میں اتر جائے گی سورج کے چڑھنے کو جیسے کوئی نہیں روک سکتا۔ تم تھوڑے سے اگر سچ کو اپنے سینے سے لگا لو، دیانتداری کو سینے سے لگا لو، شراب بیچنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، دھوکہ دینا چھوڑ دو، غلط پیپر بنانے چھوڑ دو، سچائی کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ رزق بڑھانا ہے تو آسان نسخہ بتاتا ہوں جو میرے نبی نے بتایا ہے۔ ایک صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، کوئی نسخہ بتا دیں۔ میرے نبی لمبے لمبے وظیفے نہیں بتاتے تھے، اپنی امت کو زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتے تھے۔ آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوصى علیک رزقک، باوضو رہا کر اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا، باوضو رہا کر اللہ رزق بڑھا دے گا۔ اور باوضو رہنے کی اور بھی تھوڑی فضیلتیں، ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ نماز نہیں چھوٹے گی، بہت بڑی سستی نماز کی وضو سے ہو جاتی، جو راما کون لاوے۔ باوضو رہو گے نماز نہیں چھوٹے گی، باوضو رہو گے اللہ رزق بڑھائے گا۔ ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی کی خدمت میں، آپ نے اس سے پوچھا تیرے یار کتنے ہیں؟ کہنے لگا 10۔ کہا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15۔ آپ نے کہا کون کون سے ہیں؟ کہنے لگا پہلے نمبر پر تو آپ ہی میرے دشمن ہیں، اور پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ بھی میرا بڑا دشمن ہے، اس سے بھی میری نہیں بنتی ہے۔ باوضو رہو اللہ رزق بڑھائے گا۔ اور 3 یار بھی بتا دوں، سارے نہیں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا جو شراب پیتا ہو میرا بڑا گھاٹا یار ہے، جو غصے والا ہو میرا پکا یار ہے، جو کنجوس بخیل ہو وہ میرا بڑا پکا یار ہے۔ اور اس سے اگلی بتاؤں کہ اگر یہ تینوں کسی میں اکٹھی ہو جائیں، غصہ بھی ہو، نشہ بھی ہو اور بخل بھی ہو، تو وہ تو پیر سائیں تو میں مرید سائیں، پھر میں اس کو پیر بنا لیتا ہوں۔ جو غصے والا بھی ہو، نشے والا بھی ہو، بخیل بھی ہوگا، پھر وہ میرا پیر ہوتا ہے، میں اس کا مرید ہوتا ہوں۔ یہ ایسی منحوس چیزیں ہیں کہ شیطان بھی ان کا مرید بننے کو تیار۔ تو اپنے نبی کی تم جھنڈا بردار ہو، اپنے نبی کے تم نمائندے ہو، تمہارے اوپر محمدیت نظر آئے، تمہاری زندگی میں، گھر میں، گفتار میں، کاروبار میں، تمہارے گھروں میں محمدیت نظر آئے، تمہارے اخلاق سے، بول سے، مٹھاس سے۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دی ہوئی میراث ہے، اس کی حفاظت کرو، حفاظت کرو۔ میرے نبی فرما رہے ہیں جبریل سے ہیں، جبریل جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ کیوں نہیں کہا حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا؟ جو میرا باپ کہہ رہا تھا بیٹیاں بلاؤ، تیمور کہہ رہا تھا پیر محمد کو دیکھ لوں، میرے نبی کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ اللہ ذوالجلال کی قسم میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں تم باندر خنزیر ہوتے۔ اللہ کی کوئی رشتہ داری ہم سے؟ اس پر درود بھیجو جو جاتے ہوئے اولاد کے بارے میں کچھ نہیں بولا، تمہارے لیے سوال اٹھایا میری امت کے ساتھ کیا کرو گے، جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ۔ جبریل واپس گئے، ملک الموت وہیں کھڑا رہا، جبریل پیغام لائے یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کہ الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور وہ دن جب میرا اللہ کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ جس دن بیوی خامند سے بھاگے گی، خامند بیوی سے بھاگے گا، ماں اولاد سے، باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، بھائی بھائی سے، یار یار سے بھاگے گا،
انکار ہی ہو جائے گا، تو میرا لگدا ہی کچھ نہیں، میں تیرا لگدا ہی کچھ نہیں، اور ہر آدمی کہے گا نفسی 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 نفسی۔ ابراہیم خلیل کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ مائیں پکار اٹھیں نفسی نفسی، باپ پکار اٹھے نفسی نفسی، اولادیں پکار اٹھیں نفسی نفسی، علماء پکار اٹھے نفسی نفسی، اولیاء پکار اٹھے نفسی نفسی، ہر مرد حتیٰ کہ وہ فرشتے جنہوں نے دوزخ میں نہیں جانا پکار اٹھے نفسی 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 نفسی۔ اس شور میں ایک آواز آئے گی، ایک دکھ بھری آواز آئے گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ یہ آواز چھا جائے گی ساری آوازوں پر، سارے کہیں گے ہر کوئی اپنے آپ دے مگر لگا یہ کون ہے جڑا امت پکار رہے ہیں، یا رب امتی کون سی امت؟ جنہوں نے شرابیں بیچ بیچ میرے نبی کے سینے پہ خنجر اتار دیے، جنہوں نے زنا کر کر میرے نبی کے سینے میں خنجر اتار دی ہے، شرابیں پی پی کے میرے نبی کی شریعت کا مذاق اڑایا۔ کوئی صدیق شہداء کے لیے نہیں کہہ رہا، علماء اولیاء کے لیے نہیں کہہ رہا یا اللہ میری امت کے اولیاء، میری امت کے صدیق، میری امت کے شہداء، میرے صحابہ، امت یا اللہ میری امت۔ ہم تو اولاد کو باہر نکال دیتے ہیں نافرم، میں تو دین سیکھنے کا ارادہ کیا تھا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال۔ جنہوں نے جنا ہوتا ہے ان کی مرضی کے خلاف کرو تو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ کون سا دن ہے جس میں میں نے اور تم نے اللہ کے نبی کے سینے میں خنجر نہیں اتارا؟ کون سی رات ہے؟ کون سا دن ہے؟ کس کس چیز پر تم نے ایمان کو نہیں بیچا اور میرے نبی کی زندگی کو نہیں بیچا اور اس کو دکھ نہیں پہنچایا؟ وہ تو قیامت کے دن کہتا یا اللہ دفع دور کر دینا نو میری نظریں تو انہوں میرا سینہ چیر کے پاڑ کے رکھ دیتا ہے، انہوں میری نظریں تو دور کر دے۔ ہے میں قربان جاؤں یا رسول اللہ۔ آپ کہہ رہے ہیں امتی 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 امتی۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد۔ یہ کون ہے؟ یہ احمد۔ یہ کون ہے؟ یہ ماحی۔ یہ کون ہے؟ یہ حاشر۔ یہ کون ہے؟ یہ عاقب۔ یہ میرے اللہ نے آپ کو نام دیے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ فاتح۔ یہ کون ہے؟ یہ خاتم۔ یہ کون ہے؟ یہ ابو القاسم۔ یہ کون ہے؟ یہ طٰہٰ۔ یہ کون ہے؟ یہ یاسین۔ یہ کون ہے؟ یہ مزمل۔ یہ کون ہے؟ یہ مدثر۔ یہ کون ہے؟ یہ شاہد مبشر نذیر داعی الی اللہ سراج منیر۔ یہ کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ کون ہے؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامات بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیزب بن آدم علیہ السلام۔ میں نے تمہیں اس کی ساری پیڑھی سنا کے رکھ دی ہے۔ میں ہر بیان میں سناتا ہوں کہ ہمارے جدی پشتی میراثی ہیں، ہمارا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، ذمہ دارہ، وہ آ کر ہمارے بڑے بزرگوں کی جھوٹی تعریفیں کر کے ہم سے پیسے بھی لے جاتے ہیں، گندم بھی لے جاتے ہیں، ہر کچھ لے جاتے ہیں۔ مجھے خیال ہے میں
جھوٹا میرے باپ دادے جھوٹے، جو وہ تعریف ہو رہی وہ میری نہیں ہے، وہ جو میری تعریف کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، جو میرے باپ دادا کی تعریف کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن میں اس جھوٹی تعریف پہ خوش ہو رہا ہوں اور اپنا جیب خالی کر رہا ہوں اور ہر چیز ان کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول سے سچا کون ہے اور اس کے خاندان سے بڑھ کر سچا خاندان کون ہے؟ میں اللہ کے نبی کا میراثی بن کے پوری دنیا میں اس کی پیڑھی لوگوں کو سنوں گا۔ میں ان کے جب دربار پر بھی جاتا ہوں تو میں سلام ایسے ہی پیش کرتا ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب، توڑ اخیر آدم تک میں آپ کی پیڑھی پڑھ کے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کہ پتہ نہیں بیان قبول ہیں کہ نہیں ہیں۔ ممبر پہ بیٹھنے کے بعد یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کے لیے بول رہا ہوں، میں یہ دعویٰ نہیں، میں تمہارے لیے اللہ کی قسم 1 کروڑ دفعہ کھاتا ہوں کہ تم سب اللہ کی رضا کے لیے آئے بیٹھے ہو۔ میں اپنے بارے میں قسم نہیں کھا سکتا کہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں، یہ مجھے موت پہ پتہ چلے گا کہ یہ میں کاروبار کر رہا تھا یا اپنے اللہ کو راضی کر رہا تھا، یہ میں آج نہیں بتا سکتا۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ اللہ کے رسول کا میراثی بن جاؤں، شاید یہ اتھو ٹاکی لگ جاوے، بیان تو پتہ اللہ کہ تو شہرت مگر کر دے رہا، چل دفعہ۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، امتی بنو امتی بنو امتی بنو۔ میرے نبی نے کہا میری امت میری امت، قیامت کے دن کہا میری امت میری امت۔ اتنی تو وفا کریں جتنی کتا کرتا ہے۔ ایک روٹی کھا کر مالک سے کیسی وفا کر کے نبھا جاتا ہے۔ تو ایک تو میں آپ سب بہت بڑا مجمع ہے اس علاقے کا، دنیا کا دور دراز ہے اور کلمے والی جمع ہے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، مجھے ابھی واپس بھی جانا ہے۔ میں آپ سے ایک تو یہ کہتا ہوں یہاں امت بن کے رہنا، فرقوں میں بٹ کے نہ رہنا، مسلم مومن بن کے رہنا، اپنا جو تمہارے خیال ہیں عقائد ہیں اس کو سینے سے لگاؤ، دوسرے کی قدر کرو، اس پہ کفر کے فتوے نہ لگاؤ۔ تم تو اوروں کو اسلام میں داخل کرنے آئے تو تم نے اپنوں کو نکالنا شروع کر دیا۔ اور بھائی ایک کام سارا مجمع کرو، اوپر بھی بہت مجمع ادھر مستورات بھی ہیں، یہ ماشاءاللہ نوجوان 1.5 گھنٹے سے کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ایک کام کر کے اٹھو یہاں سے، آج یہ سارا مجمع توبہ کر کے اٹھو، اللہ سے صلح کر کے اٹھو۔ بڑی زندگی گزر گئی اپنی مرضی پہ چلتے ہوئے، اب جو باقی ہے اس کی مرضی پہ گزار۔ دیر گزر گئی تھوڑی ریا، چند صبحیں تھیں چند شامیں تھیں، کچھ بیت گئیں کچھ باقی ہیں۔ آج تک اپنی مرضی پہ چلے تھے، آج کے بعد اللہ کی مرضی پہ چلنے کی نیت کر، اسی کا نام توبہ ہے۔ آج تک اپنی مرضی پہ چلے تھے، آج کے بعد اس کے محبوب کی مرضی پہ چلنے کی نیت کر لیں، اسی کا نام توبہ ہے۔ تو توبہ کرتے ہو؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ میرے بھائی بہنوں، اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے سب گناہ معاف ہو چکے۔ آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو، آپ کے جسم پر ایک مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہیں۔ اور اس پریشانی میں نہ پڑنا کہ آئندہ کیا ہوگا۔ آئندہ اگر توبہ ٹوٹ جائے پھر کر لینا، اللہ پھر معاف کر دے گا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، اللہ پھر معاف کر دے گا۔ حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا دن میں 70 دفعہ توبہ تمہاری ٹوٹے، لیکن تم توبہ کرو گے تو اللہ ہر دفعہ خوشی سے قبول کرے، کبھی نہیں کہے گا تو مذاق بنا لیا اپنی توبہ دا، ایتھے کرنا اتھے توڑ دینا، کبھی اللہ نہیں کہے گا آ جا میرا بندہ آ جا۔ تو جب آئے گا مجھے دیکھے گا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو دیکھ صحیح میری رحمت آتی کیسے تجھے معاف کرنے کے لیے۔ ٹوٹے برتن کو جوڑو تو نشان تو نظر آئے گا نا، یہ راڈ ہے ٹوٹ جائے اس کو جوڑو تو نشان تو نظر آئے گا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے ان استقالنی عقلت لا، تو توبہ کا بھانڈا توڑ کے آ 1000 دفعہ، کروڑ دفعہ، 1 کھرب دفعہ توڑ کے آ، تو کرچی کرچی پرزے پرزے ہے، لیکن جب تو آئے گا نا میری رحمت کے سائے میں تو اس کو ایسا پینٹ کروں گا کہ کوئی اس میں جوڑ دکھا نہ سکے، تیرے کرامن کاتبین کو بھی بھلا دوں گا،
ایسا تیرا برتن خوبصورت کر کے واپس کروں گا۔ لہٰذا نہ عمر کی قید ہے نہ عدد کی قید ہے۔ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تو کتنے جاوے اور کہاں جائے؟ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یہی تو ایک جگہ ہے جہاں جھکنا ہے، رونا ہے اس کے سامنے۔ تو جب کبھی ٹوٹ جائے پھر کر لینا، پھر کر لینا، پھر کر لینا۔ کسی کا حق مارا ہے، گناہ معاف ہو گیا، حق واپس کرنا باقی ہے۔ حق کا واپس کرنا، فرائض میں کوتاہی تھی، معاف ہو گیا، گناہ معاف ہو گیا، فرائض کی ادا قضا باقی ہے۔ پوچھ لینا کیسے کرنا ہے۔ آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو صلح کر لینا، کوئی میاں بیوی میں کھٹپٹ ہے صلح کر لینا، کوئی بھائی دوست آپس میں بولتے نہیں ہیں تو یہاں سے اٹھتے ایک دوسرے کے گلے لگنا یہ اللہ کو انتہائی پسند ہے۔ خاص طور پر خامند بیوی لڑ کے صلح کریں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ کسی کا حق دینا ہے اٹھ کے دینا، اس سے معافی مانگ لینا، اللہ اپنے خزانوں سے تمہاری کمیاں پوری کرے گا۔ ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک کمائیوں میں حلال لے کر آؤ۔ آج نیت کر لو، کل نکلنا شروع کرو۔ 1 انچ نکلو، نہیں زیادہ ہے، اچھا 1 سینٹی میٹر زیادہ ہے، 1 ملی میٹر زیادہ ہے، ½ ملی میٹر زیادہ ہے، 1/10 ملی میٹر پیچھے آنا شروع کرو۔ جس دن تم پیچھے ہٹنا شروع کرو گے تمہاری ہر شے قبول ہو جائے گی، تمہارا سب گناہ معاف ہے، اللہ تمہیں پاک صاف کر کے کھڑا کر دے گا۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ اور جب پاکستان میں آؤ تو تبلیغ میں وقت ضرور لگانا۔ یہاں اگر کوئی تبلیغ کا نظام ہے تو مہینے میں 3 دن جماعت میں جایا کرو، ہر مہینے 3 دن نکلو انشاءاللہ آپ کے انقلاب آ جائے گا، انقلاب آ جائے گا۔ اور اللہ سے مانگو، اگر آپ یہاں رہ رہے ہیں، آپ کی نسلیں ہیں تو یہاں مانگو اللہ سے، اپنی مسجدیں بناؤ، اپنے اسکول بناؤ، اپنے مدرسے بناؤ۔ جو نسل یہاں پروان چڑھ رہی ہے یہ پاکستان واپس نہیں جائیں گے، یہ انڈیا بنگلہ دیش واپس نہیں جائیں گے۔ جو یہاں پروان چڑھیں، تم واپس نہیں جا سکتے تو وہ کہاں سے واپس جائیں گے؟ تو تم یہاں کے لیے سوچو کہ یہاں ہم اسکول بنائیں، یہاں مدرسے بنائیں، یہاں مسجدیں بنائیں، اور یہاں اس کے لیے فنڈنگ کرو، چندہ اکٹھا کرو، ایک دوسرے کو تیار کرو، اور اپنے مرنے سے پہلے اپنی اگلی نسل کے لیے اسکول ہوں، مسجدیں ہوں، مدرسے ہوں، تاکہ وہ تمہیں دعائیں دیں کہ ہمارے بڑے ہمارے لیے اسلام کی وراثت چھوڑ کر گئے۔ پاکستان میں جائیدادیں بنانا چھوڑ دو، تمہاری نسلیں وہاں نہیں جائیں گی۔ جو خرچ کرنا ہے یہاں خرچ کرو، یہاں اپنی جائیداد بنانی ہے، اگر تمہارے پاس پاسپورٹ ہے اور یہاں کے کاغذات صحیح ہیں، جائیداد بنانی ہے یہاں بناؤ۔ اپنے بچوں کی فنڈنگ کرنی ہے یہاں کے لیے کرو، اسکول کی سوچو، مسجدوں کی سوچو، مدرسوں کی سوچو، ہر مسجد کے ساتھ مکتب ہو جس میں بچوں کو قرآن پڑھایا جائے۔ جب تک یہ سسٹم نہیں ہے تو آن لائن کے ذریعے اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، آپ خود بھی قرآن سیکھو، اب تو آپ گھر بیٹھ کے سیکھ سکتے ہو، پوری دنیا سے آپ کو ٹیچر ملیں گے جو آپ کو آن لائن قرآن بھی سکھا سکتے ہیں، نماز بھی، ترجمہ بھی، ہر چیز۔ اس کا اہتمام کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو خوشحال بھی کرے گا، نہال بھی کرے گا، آباد بھی کرے گا۔ ہر مہینے 3 دن کی ترتیب بنا لینا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور جب پاکستان جاؤ تو انشاءاللہ تبلیغ میں وقت ضرور دینا، ٹھیک ہے؟ اب انشاءاللہ ہم دعا کر لیتے ہیں، اور بھائی دعا کے بعد پھر مجھ سے مسافہ نہ کرنا، چونکہ میں بہت تھک چکا ہوں، اور پھر اتنا بڑا مجمع ہے، سب سے مسافہ کرنا بھی ناممکن سی چیز ہے، اور پھر مجھے ابھی واپس روم بھی جانا ہے۔ تو میں آپ سب بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ بس اب میں نے السلام کیا، آپ نے جواب دیا، تو اس کے بعد آپ مجھے مسافہ کی تکلیف سے بچانا، چونکہ اتنے بڑے مجمع کے ساتھ مسافہ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو میں آپ سے یہ معذرت چاہوں گا کہ دعا کے بعد کوئی بھائی مسافہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ پھر لایا تو تم نے کوئی اچھا انتظام کیا تو اب پھر آؤں میں کالی رات باہر چڑھے، ادوں بھی کالا، اتنے بھی کالا، ہر پاسے کالا ہی کالا، او جڑے ہیں وہ بھی کالے، ہر پاسے کالی رات باہر چڑھے۔